صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اب وقت آ گیا 61 ہجری کا، امام علی مقام مدینہ کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن جب گورنر نے تنگ کرنا شروع کر دیا تو آپ نے دیکھا کہ اب مجھے یہاں پر رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا، اصحاب سے مشورہ کیا کہ میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو مدینہ چھوڑنے والی بات ہے، مکہ چھوڑنے والی بات ہے، یہ اچانک حادثاتی طور پر رونما نہیں ہوئی، یہ روز اول سے حضور نے انہیں بتا دیا تھا۔ میں یہاں پر جو روایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو نینوا سے گزرے، عراق کی سرزمین نینوا جسے موجودہ زبان میں کربو بلا کہتے ہیں، وہاں سے گزرے تو آپ نے اس چٹیل میدان کے اندر رکنے کا کہا، رک جاؤ یہاں۔ رکے اور وہاں پر مٹی اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دیکھا اور رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا یا علی یہ مٹی کیوں اٹھا رہے ہیں، چٹیل میدان میں ہمیں کیوں بٹھایا؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جو میرے حسین کے قتل گاہ ہے، اس جگہ پر آپ نے نشانیاں لگا کے بتایا، اس جگہ پر حسین کا خیمہ ہوگا، یہاں پر بی بی کا ہوگا، یہاں پر میری بیٹی کا ہوگا، یہاں پر میرے بیٹے کا ہوگا۔ تو ایک خیمے کی جگہ بتائی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر امام حسین شہید ہوں گے۔ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی، یہ عیاں بات تھی، بالکل واضح بات تھی، لوگوں کے سامنے تھی کہ امام حسین نے وہاں پر شہید ہونا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر گئے، انہیں پتہ نہیں تھا، یہ ہوا، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، انہیں پتہ تھا ہم نے کہاں جانا ہے۔ اور میں گل جڑی کرنے لگا انشاءاللہ تھوڑا ایمان تازہ ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے تو حضور کو پہلے پتہ تھا میں نے کہاں جانا ہے، لیکن کسی نے دسیا، کہا بھائی میری اونٹنی کو پتہ ہے کدھر جانا ہے، اس نے جدھر جانا ہے۔ اب حضور اگر پہلے کہہ دیتے نا کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جانا ہے تو کئی لوگوں کا دل ٹوٹتا، ساڑھے گھر کیوں نہیں چلے ہو؟ اب حضور نے یہ بات ارشاد فرما دی، بھائی اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے بھائی جدھر جانا ہے۔ بندہ کیڑا اونٹنی تے اعتراض کرے؟ اونٹنی پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ جانور ہے وہ، دعا کر سکتا ہے، اعتراض نہیں کر سکتا۔ دعا کر سکتا ہے یا اللہ اونٹنی ساڑھے گھر دے سامنے بیٹھ جائے، اعتراض نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین سواری لے کر چل رہے، لوگ ساتھ والے پوچھ رہے ہیں مولا رکنا کہاں ہے؟ کہاں جہاں پر ہماری سواری رک جائے گی وہیں پر رک جائیں گے۔ یہ سواریاں جہاں پر آ کر چکر لگایا انہوں نے رک گئی، کہا بھائی ادھر ہی خیمے لگا لو، یہی جگہ ہے۔ لوگوں نے کہا یہ امام کا حادثاتی فیصلہ ہے، لیکن بعد میں تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ حادثاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ تو روز اول سے فیصلہ تھا، امام نے خود فیصلہ نہیں اپنی سواری کو فیصلہ دے دیا تھا۔ رک کے وہاں پر خیمے لگا دیے گئے اور 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ وہ نہر فرات دنیا جس کا پانی پی رہی ہے امام پر بند ہو گیا۔ پیاس، تڑپ، بھوک، یہ ساری چیزیں رکاوٹ کرتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ مشکل کشا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مشکل کشا ہے۔ انہوں نے اس پیاس کو، اس تکلیف کو مشکل سمجھا ہی نہیں سمجھا۔ ایک جن تھا وہ آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کے نانا جی کا شاگرد ہوں، صحابی ہوں ان کا، مجھے انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا، مجھے آپ آرڈر کریں نا تو میں ایک پر ماروں گا تو نہر فرات جی ڈکا لا کے سیدھا لے آنے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو انہوں دا صحابی ہو کے تے مینوں آنا ہے میں نہر فرات ادھر لے آؤں گا، تے مینوں کی سمجھنے تو صحابی ہو کے پر مار سکتا ہے تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ میں کون ہوں؟ کہا مولا آپ تو ہمارے آقا ہیں، میں غلامی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہا تیری غلامی اللہ قبول کرے، مجھے اس نہر کی ضرورت ہی نہیں، ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں، میرے قریب آ۔ کہا یہ میری انگلیوں میں دیکھ۔ جب اس نے دیکھا پوچھا کیا نظر آیا؟ کہا مجھے حوض کوثر نظر آ رہی ہے، مجھے حوض کوثر نظر آ رہی ہے۔ کہا ہم تو حوض کوثر والے ہیں، انا آتیناک الکوثر، ہم تو حوض کوثر والے ہیں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نہر فرات کو ادھر لے آؤں گا؟ تو پر مارے گا، اتنی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو نہر فرات کو اشارہ کروں وہ میرے قدموں میں آ جائے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی بند ہو گیا، دن گزرے،
مذاکرات بھی ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو 1000 سے زیادہ کوفیوں کا، شامیوں کا اور ان یزیدیوں کا لشکر تھا، امام پاک کے ساتھ 100 سے کم لوگ تھے، تھوڑے لوگ تھے، اور پھر 10 محرم الحرام کو شہادتیں پیش ہوئیں، یکے بعد دیگرے سب شہادتیں دے رہے ہیں، چھوٹے بڑے آپ کے جتنے بھی صحاب ہیں سارے شہادتیں پیش کر رہے ہیں، ایک ایک نے بڑھ بڑھ کر جان دی ہے۔ آخر میں امام علی مقام نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی۔ 10 محرم جمعۃ المبارک 61 ہجری جب جنگ ہو گئی، زور کے وقت جنگ ختم ہو گئی، تو پتہ یزیدی کی آندے ہیں حسین امام جلدی کریں جی، حسین ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ نماز ان پر درود پڑھے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور درود پڑھنے سے بات نہیں پڑتی، پہلے درود والوں کا ادب کرنا پڑتا ہے، درود والوں کا ادب کرنا پڑتا ہے۔ زور کے پہلے جنگ ختم ہوگی، اس کے بعد پھر خیموں کو آگ لگائیے، جو سامان تھا وہ لے لیا گیا۔ ایک یزیدی کتا سیدہ پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بالیاں اتارنے کے لیے آیا، آپ نے بالیاں اتار کے اس نے کہا آپ نے فرمایا میرے قریب ہاتھ نہ کرنا، تجھے یہ سونا چاہیے تو میں دے دیتا ہوں، تو سونا لے کے رو رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے پوچھا بھئی بدبخت تو کیوں رو رہا ہے؟ سونا بھی تیرے پاس گیا ہے اور پھر رو رہا ہے۔ اس نے کہا پھر رو تو میں اس لیے رہا ہوں کہ آپ حضور کی بیٹی۔ یہ ہوتا ہے مکر، یہ ہوتا ہے فراڈ، اس کو کہتے ہیں منافقت۔ اس چیز سے بچیے۔ اسے حسین کے غم پہ رونے کا کوئی حق نہیں جو وقت کے یزید کے ساتھ کھڑا ہے، اسے کوئی حق نہیں کہ اس یزید کو تو لعنت بھیجے، وقت کے یزید کو سلام کرے۔ یزیدیت سوچ ہوتی ہے جو ہر وقت کے اندر ہوتی ہے، ہر دور میں ہوتی ہے۔ خیمے لوٹے گئے، آگ لگائی گئی، مستورات اکٹھی ہو گئی، ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی، بیمار کربلا ان کے ساتھ ہیں۔ اب آئی ہے شام، جسے عرف عام کے اندر شام غریباں کہا جاتا ہے کہ غریبوں کی شام، لیکن ہم انہیں امیر کہتے ہیں۔ یہ امیروں کی شام تھی، کوئی بات نہیں ہے، غربت پیسے سے نہیں ہوتی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں غریب وہ نہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں، غریب وہ ہے جس کا کوئی سجن نہیں، جس کا کوئی سجن نہیں وہ غریب ہے۔ گٹھے ہو گئے سارے، یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے لاشوں پر، اپنی پوری بڑاس نکالی، بغض نکالا، عداوت نکالی، ہر طرح سے ظلم کیا۔ اور یہ رات جو تھی، اس رات کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی بندے دے گھر فوتگی ہو جائے نا تو بندے اور رات بڑی مشکل ہوندی ہوتے تھے۔ دن کو آپ نے تدفین کی، دوست آگے، احباب آگے، آپ کے پاس آ کر بیٹھے، آپ کا غم تقسیم ہوا۔ جب رات ہوئی نا تو آپ کو، آپ کا والد اگر فوت ہے، بھائی فوت ہے، تو آپ کو یاد آئے گی، اس کی بڑی سخت یاد آئے گی۔ پھر رات آپ کے لیے گزارنا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ قربان جائیں ان نفوس قدسیہ پر کہ ایک لاش نہیں، 72 لاشیں ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور اب کوئی بھی ان کو سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اتنا ہی کہہ دے جس طرح سے ایک دوجنوں نے اللہ دا حکم، کوئی غم تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ سارے بیٹھ جاتی ہیں مستورات، کیونکہ بیمار کربلا شدید بیمار تھے۔ تو سیدہ پاک نے یہ ڈیوٹی فرائض اپنے ذمہ لیے کہ آپ مولا کائنات کی تلوار لے کر پوری رات پہرا دیتی رہی، لاشوں کا بھی اور مستورات کا بھی پہرا دیتی رہی۔ رات کا پچھلا پہر آیا تو کوئی آہٹ محسوس ہوئی قدموں کی، دور سے کوئی آ رہا تھا، تو آپ نے آواز لگا کر کہا اے آنے والے، سوچ کے آنا، سمجھ کے آنا، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ خانواد رسول کی مستورات بیٹھی ہیں، سمجھ کے آگے آنا۔ وہ چلنے والا چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے۔ آپ نے پھر اسے کہا اے آنے والے رک جا، تجھے پتا نہیں کہ یہاں پر پردہ نشین بیٹھی ہیں، یہاں پر بیٹھنے والی وہ ہیں کہ جن کے پردے کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ جب دوسری مرتبہ آپ نے زور سے کہا تو وہ آنے والا چل رہا ہے، چلتے چلتے رک جاتا ہے اور رک کر کہتا ہے
کہ میں آنے والا میری بیٹی میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیرا باپ علی ہوں، اور میں آج کی رات تیرا پہرا دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ میں دیکھوں میری بیٹی پہرا کیسا دے رہی ہے، اور میں تمہیں تمہارے نانا کا سلام دینے آیا ہوں کہ آج آسمان کے فرشتے بھی تیرے پہرے پر ناز کر رہے ہیں۔ سیدہ کائنات نے رات کو پہرا دیا، 3 دن تک یہ وہاں پر رکے، پھر وہاں سے یہ نکلے اور ابن زیاد کے دربار میں ان کو لے کے جایا گیا۔ ابن زیاد کے دربار، کیونکہ گورنر وہ تھا، وہاں سے یہ دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بے شمار کرامات کا ظہور، بے شمار قرآن جو ہے وہ ایسے کرامات اور معجزات کا ظہور ہوا کہ تاریخ کی کتب جو ہیں وہ بڑی پڑی ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت یہی تھی جو میں نے آیت پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ امام حسین نیزے کی انی پر، نیزے کی نوک پر قرآن پاک پڑھ رہے، ان کا یہ قرآن پاک پڑھنا قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر تھی کہ شہید اس طرح زندہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی قرآن پاک پڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔